زیارت کے اندر ایک وقتی ملاقات کا جو اینگل ہے وہ انڈائریکٹ ریفرنس ہے عالم برزخ کا. پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت صرف ملتی ہے جہاں ڈائریکٹ اسکالرس کہتے ہیں کہ برزخ کا ذکر اس اینگل سے آپ کو ملتا ہے جس اینگل سے یہاں پر قبر والا برزخ بات ہوتی ہے، اور وہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 میں ملتا ہے جہاں آتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جہاں پر مرنے کے بعد ایک انسان کہے گا شاید اب میں یہاں کچھ بھلائی کما سکوں جو میں پیچھے چھوڑ کر یعنی جو دنیا میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، بس یہ تو اس نے ایک بات کہہ دی ہے، ہوا قائلھا، جس کو وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے والے کے لیے اب قیامت تک کے دن کے لیے ایک برزخ ہے جس کو اس نے گزارنا ہے. یعنی جب ایک مرنے والا مر جاتا ہے تو ایک آڑ، ایک بیریئر، ایک برزخ ہے جو اب اس انسان کے ساتھ حائل کر دی جاتی ہے، ایک بیریئر لگا دیا جاتا ہے. نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو انسان کی دنیا کی زندگی کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، فوکس آن قبر کی زندگی، آئی ایم ناٹ سیئنگ آخرت کی زندگی. ہاں، موت سے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، لیکن موت کے بعد جو آخرت کی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے قبر کی زندگی. تو قبر کی زندگی لمیٹڈ ہے جب تک کہ اللہ چاہے گا انسان اپنی قبر میں رہے گا. پھر قبر کے بعد اگلی زندگی ہوگی جو آخرت کے دن کی زندگی ہوگی. پھر اس آخرت کے دن کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو اس سب پورے سناریو سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر سے ملنا یا قبر میں ہونا، یہ جو زرتم المقابر ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوگا. اس قبر کی زندگی کا کانسیپٹ بھی یہ آیت ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک ریفریشر بنتی ہے. اسی قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. سو اف یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیل سم تھنگ ٹو یور چائلڈ اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ برزخ کیا ہوتا ہے، یو کین سے کہ بیٹا یہ جو ہم تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے قبروں میں ہوں گے، دیٹس کالڈ عالم برزخ، دا ٹائم پیریڈ آف برزخ. اور یہ جو قرآن نے برزخ کا لفظ سورۃ المومنون میں استعمال کیا ہے، یہ آپ کو یہاں پر ایک واحد آیت پورے قرآن میں ڈائریکٹ ریفرنس کے طور پر ملتی ہے. اور اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں برزخ کو زارا سے تو یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ قیام مستقل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تب تک برزخ ہوگی جب تک کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھا لیا جائے گا. برزخ کا لفظ عربی زبان میں بیریئر کے لیے آتا ہے، وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان میں آ جائے، جو دو کے درمیان حائل ہو جائے. اب یہاں پر ایک بات اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ برزخ کا لفظ تو ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے. یس، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، قرآن میں سورۃ رحمان میں بھی برزخ کا لفظ آتا ہے. اب میری بات کو غور سے سنیں. میں آپ بہنوں کی بہت بہت محبت اور آپ کے بہت چاہنے کی وجہ سے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو یہاں کنٹینیو کر رہی ہوں. اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پڑھانے کا انداز میرا کورسز میں ہوتا ہے. میں اوپن پلیٹ فارمز پر اب تک ایسے نہیں پڑھاتی تھی، اس لیے کہ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی. تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ میری اسٹوڈنٹس ویسے تو نہیں ہیں نا کہ میں کورس میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ نے نہیں لکھا نا تو میں آپ کو کورس میں سے ہٹا دوں گی، تو میں یہاں تو وہ کر نہیں سکتی ہوں. لیکن میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز پینسل کاغذ پکڑ کے بیٹھیں، بیکاز جب پڑھانے والے کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات مجھے بھی ذہن کے اندر اس کا کنیکشن اس سے اور اس کا کنیکشن اس سے ملانا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے جو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو یاد رکھنا ممکن نہیں رہتا. سو پلیز ہیو اے پین اینڈ پیپر ان یور ہینڈ تاکہ آپ لکھیں، اور پھر جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے نا، آئی ایم ٹیلنگ یو you will literally enjoy, and when you will after reading you will read the Quran، آپ کو تلاوت کرتے ہوئے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. صحیح؟ اب غور سے سنیں.
بالکل سورت مومنون آیت 100 میں یہ واحد صورت ہے جہاں ڈائریکٹ برزخ کا ذکر آتا ہے. صحیح. قرآن کے اندر ایک تو فزیکل برزخ کا ذکر آیا ہے اور قرآن میں ایک میٹا فزیکل برزخ کا ذکر آیا ہے. دونوں طرح سے قرآن نے اس کو لیا ہے. سورت رحمان میں جہاں بات آئی ہے دو سمندروں کے درمیان برزخ کی، بیریئر کی، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت رحمان کی بینہما برزخن لا یبغیان. سمندر کے لحاظ سے کہا گیا بینہما، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، لا یبغیان، اور اس میں بغاوت نہیں کرتے، مل نہیں جاتے. نا بیوٹیفل تھنگ، میں سورت رحمان کی انڈیپ اسٹڈی کرا چکی ہوں اور وہاں میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی، بٹ جسٹ فار دا پیپل دوز آر لسننگ فرسٹ ٹائم، جنہوں نے میری انڈیپ اسٹڈی سورت رحمان کی نہیں سنی ہے. سورت رحمان ہی کی آیت میں جو آتا ہے بینہما برزخن لا یبغیان، اس کو اسکالرز نے فزیکل برزخ کے طور پر لیا ہے when it will be applied on oceans. آپ جانتے ہیں جیوگرافیکلی دنیا کے اندر سمندر ایسے ہیں جہاں لٹرلی میٹھا اور سالٹی پانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کراس کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں لٹرلی بیریئر ہے اور وہ دونوں آپس میں مکس نہیں کرتے ہیں. سو ایک مفہوم سورت الرحمن کا فزیکل برزخ ہے جو سمندروں پر اپلائی کرتا ہے، اور ایک مفہوم سورت رحمان کا بینہما میں، کیونکہ سورت رحمان میں کانسٹنٹلی انسان اور جنات کے گروپس کی بات ہے، یا معشر الجن والانس، تو ایک مفہوم کے مطابق سورت رحمان کا برزخ جو ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ انسان اور جنات کے بھی ڈائمینشنز پر اپلائی کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائمینشن میں انسانوں کو رکھا ہے اور ایک ڈائمینشن میں جنات کو رکھا ہے. بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان میں ایک بیریئر ہے، لا یبغیان، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی کہ سائملٹینیسلی جن اور انسان اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے بیکاز اللہ نے درمیان میں ایک بیریئر، ایک برزخ رکھا ہوا ہے. اینڈ دیٹس دا بیوٹیفل ایکسپلینیشن آف سورۃ رحمان آیت، جس میں اس کا میٹا فزیکل برزخ اور فزیکل برزخ دونوں ڈیفائن کیے جاتے ہیں. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 کے لیے اسکالرز شارٹ ہیں کہ یہ آیت نمبر 100 میں جو سورۃ مومن میں کہا گیا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ میٹا فزیکل برزخ کی بات ہے، یہ قبر کی زندگی کی بات ہے، یہ عالم برزخ کی بات ہے جو غیب میں پیش آئے گا، جو مرنے کے بعد پیش آئے گا. اسی لیے یہ واحد آیت اس مفہوم میں ہے جو دنیا کی موت اور قیامت کے درمیان ہے. سو عالم برزخ ٹیکنیکلی پروون ہے قرآن کی انڈائریکٹ بہت سی آیات سے، ڈائریکٹ ایک آیت سے. اور پورے قرآن میں سورۃ المومنون کی آیت اس بفر کو ڈیفائن کرتی ہے اوپنلی. بفر کب سے شروع ہوتا ہے؟ میرا برزخ شروع ہوگا جس دن میرا انتقال ہوگا، ٹل دا ٹائم جب اللہ تعالیٰ قیامت کو اناؤنس کر دیں گے. تو حیات القبر بیسیکلی از عالم برزخ، اور عالم برزخ جو ہے یہ الحمدللہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ کو میں نے ابھی بتا دیا، اور یہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. انڈائریکٹ قرآن ہی کی کئی آیات سے اسکالرز نے عالم برزخ کو ڈیفائن کیا ہے، بالکل جیسے الحمدللہ آپ کو سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 کے ایک لفظ زرتم نے بتا دیا کہ عالم برزخ بالکل ہے، جب بھی زرتم کا کنیکشن مقابر سے کیا گیا ہے. ہاں، یہ قبر کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں یا ہوں گے، یہ علم الغیب ہے. جتنا اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں، ہم بس اتنا ہی لیتے ہیں. جو کنفیوژن اس برزخ کے بارے میں پھیلاتے ہیں، آپ کو اور مجھے ان سے اپنا ایمان کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث سے عالم برزخ ثابت ہے. یہ حیات القبر ہے، اور یہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جس لمحے انسان کی روح اس کو چھوڑتی ہے، اور یہ عالم برزخ ختم ہوتا ہے اور ہوگا سب روحوں کا ایک ساتھ. Now listen another important point. عالم برزخ
ہر انسان کا مختلف ٹائم پر شروع ہوتا ہے. آپ کہیں کیسے؟ بالکل لاجیکلی اسپیکنگ جس انسان کی جس وقت موت ہوتی ہے اس وقت اس کا عالم برزخ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور میں کہوں کہ عالم برزخ سب انسانوں کا ایک ساتھ ختم ہوگا. آپ کہیں گی کیسے؟ جواب کیا ہوگا؟ یہ عالم برزخ ایک ساتھ اس لیے ختم ہوگا کہ جو آخری سور پھونکا جائے گا، دا لاسٹ ٹرمپٹ، جب فرشتہ اللہ کے حکم پر لاسٹ ٹرمپٹ میں پھونک مارے گا، یہ برزخ کا ڈیوریشن اس وقت ختم کر دیا جائے گا اور تمام روحوں کو اٹھا لیا جائے گا. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا. ظاہری بات ہے، عقل مند انسان ہوتے ہوئے، ایک شعور رکھنے والا انسان ہوتے ہوئے، علم حاصل کرنے والا انسان ہوتے ہوئے انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کے بارے میں آپ جب اتنا سنیں گی تو آپ کہیں گی اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگوں کے مقابلے میں برزخ کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. بالکل، بعض لوگ تو کب سے اس دنیا سے جا چکے، لیکن یہ فیکٹ ہے، اس کو سمجھ لیں. اور اس کے اندر نا بہت ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو بات سمجھ آتی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر سمجھ نہیں آ رہی اور ذہن سوال پر سوال اٹھائے جا رہا ہے تو میں نے آپ کو ابھی ایک پرنسپل بتا دیا. جو عالم الغیب کے معاملات ہوتے ہیں وہاں جتنا بتا دیا جائے بس اتنا سن کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ آپ کا اس پر ایمان لانا ہی آپ کے عمل میں پختگی کے لیے کافی ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ سوالات انسان کو مزید کنفیوز کر دیتے ہیں، اور غیب کے معاملات پر بہت سوال کرنا اس لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں ہمیں شریعہ نے رولنگز دے دی ہیں. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں بس اتنا لے لو. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی کا برزخ لیندی، بہت لمبا، اور کسی کا برزخ چھوٹا، تو فیکٹ اس کے بارے میں جو ہمیں اسلام، قرآن اور جو حدیث ٹیکسٹ بتاتا ہے اس کا کرکس، اس کا سمری یہ ہے: عالم برزخ از بیونڈ آر ٹائم اینڈ اسپیس. اگر کوئی 10,000 سال پہلے انتقال کر گیا تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں آج انتقال کرتا ہے تو اب ہم دنیا کے ٹائم سے اس کے ڈفرینس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. دیٹس دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ الگ ٹائم ڈائمینشن ہے. ہمارے تو اپنے ہی اس پلانٹ کے اوپر، زمین کے اوپر رہتے ہوئے یہ علم ہمیں ابھی بھی اس دنیا کی زندگی میں ہے کہ جو ٹائم فریم 24/7 والا ہمارا اس زمین کے اوپر ہے وہ مارس کے اوپر نہیں ہے، وہ جوپیٹر پہ نہیں ہے، وہ سیٹرن پہ نہیں ہے. سو ٹائم فریم، ٹائم ڈائمینشنز الگ ہو جاتے ہیں. صحیح. سو اسی طرح عالم برزخ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے، ایک ڈفرینٹ ٹائم فریم ہے، اور ہم ان ڈائمینشنز کا اندازہ لگا نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود اس کے اندر نہ پہنچ جائیں. ہاں، ہمیں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے قرآن اور احادیث کے علم سے کہ مومن کے لیے قبر کی زندگی ایک کوئک ایز ہوگی، اور گناہگار کے لیے برزخ، حیات القبر، ایٹرنٹی کی مانند ہوگی، جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی، جیسے بس اس کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا ہے. مسند احمد میں حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے: اذا رآ، یعنی المؤمن، جب مومن یہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ما فسح لہ فی قبرہ، کہ اس کے لیے اس کی قبر کو اتنا اسپیشیس بنا دیا گیا ہے. یعنی جب مومن اپنے انتقال کے بعد اپنے قبر میں پہنچے گا اور سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے اس کی قبر کو اسپیشیس بنا دیا گیا ہے، یقول، وہ کہے گا: دعونی ابشر اہلی، پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے، میں اپنی فیملی کے پاس جا کر ان کو یہ خوشخبری سنا کر آؤں. فیقال، تو اس سے کہا جائے گا، اسکن، اس سے کہا جائے گا ریلیکس، ریسائڈ ویئر یو آر. یعنی اس سے کیا مطلب اسکالرز نکالتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی اب تم ان سے اس وقت نہیں مل سکتے، بیکاز دے آر ناؤ ان اے ڈفرینٹ ٹائم فریم، دے آر ناؤ ان اے ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشن. تو ہماری دنیا سے قبر کی زندگی کا وقت کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے.
اگر کسی کو یہ لگتا ہے، یہ بالکل غلط لگتا ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر بیٹھی ہوئی میں اپنی اماں کو یاد کر رہی ہوں، اب اس وقت میری اماں کو اسی وقت جو ہے وہ ان کو میری یاد آ رہی ہوگی قبر کے اندر، نہیں، دیٹس irrelevant. ہاں مگر جتنا اللہ چاہے. اگین اسلام بہت کرسپ ہے ان معاملات میں، ہماری فریکوینسی سے بالکل الگ ہوتے ہیں قبر والے، مگر جب جس کو جتنا اللہ کوئی نہ کوئی پیغام یا کوئی نہ کوئی چیز دکھانا یا سنانا چاہے. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی تو مفہوم آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے واپس پلٹتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کے فٹ سٹیپس سنتا ہے. جب فریکوینسی الگ ہے تو سوال آتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے. اگین آپ کو جواب حدیث ہی دے گی، آپ کو جواب قرآن ہی دے گا، آپ کو جواب شریعت کا ایسنس ہی دے گا. اللہ جب جس کو جتنا چاہے وہ سنوا سکتا ہے. اگین کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اب ہم نہ اس میں ایڈیشن کریں گے اور نہ سبٹریکشن کریں گے کہ اچھا اگر فٹ سٹیپ سن سکتا ہے تو جب میں مثال کے طور پہ گھر آ کے اپنی امی کو آوازیں دوں گی تو وہ بھی سنیں گی. نہیں، اس کا پروف ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. صحیح؟ سو اس اینگل سے جب آپ اس بات کو سمجھتے اور سنتے ہیں تو قبر کی زندگی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ضرورتوں کے ایک مفہوم کے مطابق لمیٹڈ ہے، ضرورتوں کے مفہوم کے مطابق یہ عالم برزخ ہے، اور یہاں کا سٹے جو ہے یہ بھی وقتی ہوگا. اس عالم برزخ کی ڈیفینیشن ہی سے زارا کے فورتھ مفہوم کی ایکسپلینیشن قبر کے ساتھ ملا کر میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھ دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقتی طور پر جایا جاتا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اس کو برزخ اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب ہم قبر کی زندگی حیات القبر کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں مردے کا دنیا والوں کے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بہت پریکٹیکل مثال دے رہی ہوں. اف یو کین ایکچولی ریلیٹ ٹو یور انٹلیکٹ دین یو کین انڈرسٹینڈ دس فیکٹ. جب سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ انسان اور جنات سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں موجود ہیں، بٹ ان کے ٹائم فریمز اور ان کے ڈائمینشنز ڈفرینس ہونے کی وجہ سے اللہ نے ایک بیریئر درمیان میں رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. فائن، اچھا یہ بات ہم مان جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے برزخ کی ڈیفینیشن کو جب حیات القبر پر اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مردہ پیچھے والوں کے احوال نہیں جانتا مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کچھ بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر اس بات کو ماننا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت غلط طریقے سے عام کی گئی کہ اگر آپ جانے والے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ پیچھے خوش ہوگا. جب ایک ڈائمنشن میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا تھا اتنا ہی سمجھنا تھا نا. کہ ظاہر ہے جب آپ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کا صرف سویم کے نام پر نہیں، 40ویں کے نام پر نہیں، آپ جب بھی ماں باپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ جب بھی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جب بھی اپنے بزرگوں کا، اپنی فیملی کا، اپنی امیجیٹ فیملی کا، اپنے والدین کے جو دوست ہیں، ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ایوری ٹائم آپ کی یہ نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور جب آپ کی کوئی بھی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے اس کا اجر کسی نہ کسی فارم میں آپ کے والدین تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے. سو دیٹس دا کانسیپٹ. لیکن ہم نے اس کو موڑا توڑا، اپنی مرضی سے اس کو کچھ ٹرانسفارم کیا اور ہم نے کہا سویم کا کھانا ضرور کھلاؤ، 40واں ضرور کرو، برسی ضرور کرو. چاہے 40واں سویم اور برسی کا یہ پیٹرن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، مگر کیا ہوگا کہ جب رشتہ دار کھائیں گے تو اماں ابا کی روح کو سکون ملے گا، وہ خوش ہوں گے. اسلام میں عبادات میں یا ایصال ثواب میں مرضی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بتایا ہوا طریقہ اپلائی کرتا ہے.